اسرائیل نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران میں نشانہ کیوں بنایا؟ اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ دراصل اسرائیل کے رفح حملے کے بعد سے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کی جانب سے اسرائیل پر جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، جہاں نیتن یاہو کو مذاکرات کے لیے مزید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جانب اتحادی ملکوں کا مذاکرات کے لیے دباؤ، تو وہیں دوسری جانب اسرائیلی انتہا پسند صہیونی رہنما اور ووٹرز کا حماس کے مکمل خاتمے کے لیے دباؤ نیتن یاہو کو اس حد تک لے گیا کہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کی سرزمین پر شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اور ان کا محافظ شمالی تہران کے ایک گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے جب مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے انہیں ایران کی فضائی حدود کے باہر سے فائر کیے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ برسوں میں اسماعیل ہنیہ نے ایران کے متعدد دورے کیے تھے، جس میں انہوں نے ایران کے رہبر اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام سے باقاعدگی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اسماعیل ہنیہ کے علاوہ اسلامی جہاد کے رہنما، لبنان کے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر اور یمنی حوثیوں کے ایک اعلیٰ رہنما بھی ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں پہلی صف میں موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ جنگ بندی اور مذاکرات کرنے والی ٹیم کا بھی حصہ تھے، اور اب اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو جنگ بندی اور مذاکرات کے خاتمے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل کی جانب سے جنوبی بیروت میں لبنان کی حزب اللہ کے سب سے سینئر فوجی کمانڈروں میں سے ایک کو چند گھنٹے پہلے ہی نشانہ بنایا گیا تھا۔ یعنی اسرائیل نے بیک وقت لبنان اور ایران کے دارالحکومتوں پر حملہ کر کے مذاکرات کے تمام امکانات کو معدوم کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کو نسبتاً ایک اعتدال پسند ایرانی صدر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے بیرونی دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کرنے کا عہد کیا ہے۔ مسعود پزشکیان نے فلسطین کی حمایت کرنے کے بعد کہا تھا کہ ان کی حکومت متوازن اور ہم آہنگ خارجہ تعلقات کے ذریعے قومی مفادات اور عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں ہلاکت نے ان کے ان تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ایران کے ایک ایسے صدر جو بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کے خواہش مند ہیں، انہیں اپنا حلف اٹھاتے ہی ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا گیا ہے جہاں انہیں اسرائیل کے خلاف پورے پیمانے پر حملہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس امن پسند ایرانی صدر کو اقتدار سنبھالتے ہی ایران کو خطے کی ایک بڑی جنگ میں لیڈ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے اسرائیل غزہ تنازع میں جنگ بندی اور امن مذاکرات کی کوشش پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی، جو اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالث ہیں، انہوں نے کہا کہ ہنیہ کے قتل نے مذاکرات کی سنجیدگی کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ وہ مذاکرات میں حصہ لینے والی ایک اہم شخصیت تھے۔ مگر کیا یہ سب خطے میں ایک ہمہ گیر جنگ کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ کہنا شاید کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کم از کم اسرائیل اس وقت خطے میں ایک بڑی جنگ چاہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور خطے کے دیگر اسلامی ممالک ایسی کسی جنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟